صاحب میں نے بات وہیں چھوڑ دی تھی، پھر وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ مفتی کاشف صاحب نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا، لیکن ایک دو چیزیں میں ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور قبلہ سبطین صاحب نے بھی جو بات کی، جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو اس میں جو دو بڑے اسباب اور جو بڑے عناصر تھے ان کا ذکر تو اگرچہ ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ آپ حرم مکہ کی جو ہے وہ حرمت جو ہے اس کو پامال نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی طرف جو ہے کوفیوں کے کافی خطوط آ گئے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آج میں نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن میرے نانا کے سامنے وہ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہم نے تو بلایا تھا لیکن آپ کے دین کے لیے آپ کے نواسے ہی مکہ سے نہ نکلے۔ صحیح۔ دیکھیے لوگ 8 ذی الحج کو لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 7 ذی الحج کو میرے امام نے حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلا۔ اللہ اللہ۔ احرام باندھا، 7 ذی الحج کو عمرہ کیا اور نکل پڑے۔ آپ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی منع فرمایا تھا اور عبداللہ بن عباس نے بھی منع فرمایا تھا کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اور قبلہ سبطین صاحب نے جو فرمایا چند ایک لوگ تو امام علی مقام کے ساتھ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی تھے، اور امام علی مقام کے ساتھ بھی چند ایک لوگ تو تھے، مگر جو میجورٹی تھی وہ یزید کے ڈر سے یا خوف سے یا آپ جو بھی کہنے انہیں چھوڑ دیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں، بسم اللہ۔ ٹھیک۔ قبلہ پیر صاحب، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ سے جب آپ نے سفر کربلا کا شروع کیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو گھیر کر کربلا لے جایا گیا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھیج دو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو بھی، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ سے ہی سفر عزیمت پہ نکلے تھے۔ صحیح جی۔ آپ جنگ کے ارادہ سے نکلے تھے۔ بعض خطبہ جو ہیں ان سے تمام حجت ہے نا جی، اتمام حجت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے قبلہ، اس طرف بھی میں عرض کر دوں کہ اگر آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ بچے کیوں لے کے گئے تھے؟ صحیح۔ اس کا جواب میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرو، جب مقابلہ شروع ہو جائے پوری دلیری سے مقابلہ کرو۔ تو میں بات جو عرض کرنا تھا اس حدیث کو ہمیں پیش نظر رکھنا۔ جی، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگرچہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور جنگ کا بے شک نہ ہو کہ، لیکن آپ کو آقا علیہ السلام نے بھی اور آپ کے والد گرامی نے پہلے بشارتیں دی تھیں کہ آپ نے میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہوگی، آپ جنگ کے لیے ہی نکلے تھے۔ لیکن یہ بات کہ بچے بھی ساتھ تھے تو قرآن کہتا ہے ایود کریم آقا کا تو حضرت جبرائیل نے مٹی بھی دے دی تھی، بے شک یہ ہے کربلا کی مٹی، جب یہ سرخ ہو جائے گی سمجھنا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، حضرت ام سلمہ کو۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتہا الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت۔ اس کی آپ تفسیر پڑھیں، یہ سارا واقعہ کربلا ہی بیان ہوا۔ صحیح۔ اور امام علی مقام امام حسین کا یہ بات کہ پورا کنبہ لے کے جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء نے کافی قربانیاں پیش کی ہیں۔ زکریا علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھ لیں، بہت ساری قربانیاں پہلے انفرادی طور پر ہو چکی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک اجتماعی قربانی لی جائے جو اس دین کو قیامت تک زندہ رہے، اور وہ جو اجتماعی قربانی تھی وہ آل رسول کی پوری خاندان کی کربلا میں ہوئی۔ صحیح صحیح۔ جی ایک ضمن بات عرض کر دوں اور پھر قبلہ کی طرف آپ گفتگو کی طرف جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو ہے ایک فرستادہ کے طور پر اپنا یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ نے امبیسیڈر جو بھیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو، جی جی، وہ آل رسول میں سے تھے۔ صحیح۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کسی صحابی زادے کو کیوں نہیں بھیجا یا کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ بھی میرے امام کی فراست تھی ماشاءاللہ کہ آپ اگر کسی صحابی کو یا صحابی زادے کو بھیجتے اور پھر کوفی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے عبادت شکنی اور خلاف ورزی کرتے تو آج کچھ یہ بھی اعتراض ہوتا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ صحابہ نے غلط انفارم کیا، امام علی مقام کربلا پہنچے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔